امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام شافعی کو ملتے ہوئے سلام کہا اور کہا کہ تیرا ایک شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کی بستی میں میری حدیث پڑھاتا ہے، اسے صبح کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ایک مشکل کی گھڑی تجھ پر آنے والی ہے، اس پر تو نے ثابت قدم رہنا ہے۔ امام شافعی اٹھے اور اس خواب پر رونا شروع کر دیا۔ صبح حدیث پڑھانے کے بعد اس نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، شاگرد جا حنبل کی بستی میں جا، امام احمد بن حنبل کو سلام کہنا اور کہنا کہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تجھ پر ایک آزمائش کی گھڑی آنے والی ہے، اس پر تو نے ثابت قدم رہنا ہے۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں چلتا چلتا حنبل کی بستی میں گیا اور میں نے دیکھا وہاں ایک پرانی سی مسجد ہے، اس مسجد کے صحن میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کئی پیوند ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ تھا امام احمد بن حنبل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھا رہے تھے۔ حدیث پڑھانے کے بعد میں نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا۔ انہوں نے خوشی سے رونا شروع کر دیا۔ وہ شاگرد کہتا ہے میں نے کہا کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم پر ایک آزمائش کی گھڑی آنے والی ہے، اس پر تو نے ثابت قدم رہنا ہے۔ امام احمد بن حنبل اس خوشی کی خبر سننے پر لگاتار روئے جا رہے تھے، اور عربوں میں رواج تھا جو کوئی خوشی کی خبر سناتا اس کو تحفے میں کوئی نہ کوئی چیز دیتا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کوئی چیز تحفے کی نہیں ملی، اپنا قمیض اتارا اور تحفے میں اس شاگرد کو دے دیا۔ وہ شاگرد کہتا تھا اس قمیض کو کئی پیوند ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، میں نے وہ قمیض پکڑا اور واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو امام شافعی نے پوچھا، اس خوشی کی خبر سنانے پر امام احمد بن حنبل نے کوئی چیز تحفے میں بھی دی ہے؟ تو وہ شاگرد کہتا ہے استاد یہ قمیض دی ہے، اس کو کئی پیوند ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا قمیض امام شافعی نے کہا یہ مجھے دے دو۔ امام شافعی نے وہ قمیض لیا، گھر گئے، ایک بالٹی میں پانی ڈالا، اس قمیض کو بھگویا، پھر نچوڑ کر گیلی قمیض لا کر شاگرد کو واپس کر دی۔ شاگرد کہتا ہے استاد ابھی قمیض لیتے ہو، ابھی گیلی کر کے واپس دیتے ہو؟ امام شافعی نے کہا کہ اس قمیض کا نچڑا ہوا پانی میں نے تبرک کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ صبح کو اٹھا کروں گا، 2 قطرے پانی کے منہ میں ٹبکا لیا کروں گا، کیونکہ اس قمیض کو اس آدمی کے جسم کا پسینہ اس قمیض کو لگا ہوا ہے جس کو گنبد خضرا سے سلام آیا۔ کچھ حالات بدلے۔ اس وقت کا جو بادشاہ معتصم باللہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، جس طرح اللہ نے اور مخلوق کو پیدا کیا، اسی طرح قرآن کو بھی پیدا کیا۔ پر نہیں، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، عظمت ہے، حالات و واقعات بتاتا ہے، نصیحت ہے، جینے کا ڈنگ سکھاتا ہے، اور یہ جو واقعات پہلے ہو چکے ہیں وہ بتاتا ہے، جو قیامت تک ہونے والے ہیں وہ بتاتا ہے، جنت جہنم کا تذکرہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت بتاتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں موجود ہے۔ اس بات پر بڑے بڑے ملا پھر گئے کہ ہاں واقعی قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ جو بات نہ مانتا معتصم باللہ بادشاہ اس کو سزا دیتا، پر ایک امام احمد بن حنبل تھا، اس بات پر پکا ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کی شان ہے، صفت ہے۔ روزانہ کئی کوڑے امام احمد بن حنبل کی پشت پر لگائے جاتی، امام احمد بن حنبل کو جیل میں قید کر لیا، امام احمد بن حنبل کو روزانہ سزا دی جاتی۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ ایک چور بھی قید تھا۔ امام احمد بن حنبل سزا کھانے کے بعد بے ہوش ہو جاتا، جب ہوش آتا تو کہتا اللہ تیرا شکر ہے میں آزمائش میں گرفتار ہوا، کہیں گناہ میں گرفتار نہیں ہوا۔ پھر کوئی اور وقت گزرتا ہے، حالات خراب ہو گئے، حکومت گر گئی، اور اس کے بعد عوام کہتی ہے کہ ہم نے جیل کا دروازہ توڑا، امام احمد بن حنبل کو باہر نکالا۔ امام احمد بن حنبل جیسے ہی باہر آیا، اس نے اس چور کو پہلے سلام کیا،
शागिर्द कहते हैं कि उस्ताद ये तो चोर है, इसको आप सलाम करते हो। फिर इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि जब मैं अंदर मुसीबत में था तो ये चोर मेरे पास आया, कहने लगा ए इमाम मैं चोर हूँ, मैंने कई चोरियाँ की हैं, अपने हाथों से की हैं, ये मुझे मार मार कर ये चोरियाँ मनाना चाहते हैं, मैं नहीं मानता। ए इमाम मैं चोर होकर चोरी नहीं मानता। ए इमाम तू इमाम होकर कहीं अपनी बात से फिसल ना जाना, क़यामत तक आने वाली नस्लें फिसल जाएंगी। इसलिए मैंने बाहर आते हुए पहले इस चोर को सलाम किया। ये इमाम अहमद बिन हंबल जिसको गुंबद खजरा से सलाम आया था कि तूने साबित कदम रहना है, फिर वो साबित कदम रहा इस बात पर। मोतसम बिल्लाह कहता था कि ये कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल कहता है नहीं, ये अल्लाह की शान है, सिफत है। अल्लाह कहता है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह ताला हमें ईमान पर मौत दे, ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल इस्लाम कुरान मनान को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।